اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ عنوان گفتگو ہے زہرا سلام اللہ علیہ مدافع امامت و خلافت۔ یہ سوال تا قیام قیامت رہے گا کہ آخر نبی کی بیٹی 10 دن نہیں گزرے ہیں وفات کے بعد دربار خلافت میں کیوں گئی۔ لہٰذا ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فدق عنوان الولایہ والخلافہ، یہ فدق باغ فدق ہے وہ اصل میں ولایت اور امامت کا عنوان ہے، جس سے دفاع کرنے کے لیے زہرا سلام اللہ علیہ گھر سے نکلی تھی۔ لہٰذا اس بات پر کئی قرائن ہم نے پیش کیے، ان میں سے من جملہ ایک قرینہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اس قدر طویل و عریض خطبہ جو کہ مسجد النبوی میں تمام اصحاب کے سامنے اور انصار و مہاجرین سب موجود ہیں، اور اس میں کئی احکام کی طرف اشارہ کرنا اور کبھی توبیخ کرتی ہے کبھی تعریف کرتی ہے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بڑا انحراف وفات نبی کے بعد امت کے درمیان ہوا ہے، جس انحراف کی طرف جناب زہرا متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ اپنی ان جملوں میں فرماتی ہے کہ وَيْحَهُمْ أَنَّا زَعْزَعُوهَا عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبة الروح الأمين والطبي بأمور الدين والدين على ذلك هو الخسران المبين۔ کیا ہوا ہے امت نبی کو؟ ایھا الانصار، ایھا المہاجرین، آپ کہاں جا رہے ہو؟ خلافت رسول کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ ویحہم مقام توبیخ میں ہے جناب سید عالم، ویل ہو، افسوس ہو تم لوگوں کے اوپر، انا زعزعوها، یا بعض نسخ میں ہے کہ انا زحزحوها، کہاں لے کر جا رہے ہو اس خلافت رسول کو؟ ان رواس الرسالہ وقواعد النبوہ، جہاں محمد مصطفیٰ نے خلافت کی بنیاد رکھی ہے، جہاں پر پیغمبر اسلام نے جس جگہ میں خلافت رکھی ہے اس جگہ سے اس خلافت کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ اور وہ مقام جہاں پر محمد مصطفیٰ نے اس خلافت کی بنیاد رکھی ہے وہ محبت الروح الامین، وہ گھر ہے، وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر روح الامین کا نزول ہوتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں رہنمائی کی ہے محمد مصطفیٰ نے کہ جو خبیر ہے امور الدین والدنیا، دین کے امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی انتہائی باخبر انسان ہے، اس سے اس خلافت کو کیوں چھین رہے ہو؟ اور یقیناً چھیننا علی ذالک هو الخسران المبین، قرآن کی آیت کو مؤید کے طور پر پیش کرتی ہے جناب سیدہ، فرماتی ہے کہ اے امت نبی علی ذالک هو الخسران المبین، یہ یاد رکھنا کہ اس خلافت کو اپنے محور سے نکالنا خسران مبین ہے، کھلم کھلی گمراہی ہے، جس کی طرف یہ اہل نہیں ہے جس منصب کے۔ خود علی بن ابی طالب نے بھی اپنے مشہور خطبے میں ارشاد فرمایا، معلوم ہے کہ ابن ابی قحافہ کو معلوم ہے کہ یہ قمیص خلافت اس کے لائق نہیں ہے، لیکن اپنے محور سے زبردستی اس کو نکالی گئی ہے۔ تعجب کرتی ہے پیغمبر اسلام کی بیٹی کہ آخر اس خلافت کو کیوں چھینی گئی، اور یہ خسران مبین سے تعبیر کرتی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے وَمَا الَّذِي نَقِمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، ابو الحسن سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کون سا عیب علی میں ہے جس کی خاطر یہ لوگ خلافت کو چھین رہے ہیں؟ کیا دشمنی ہے علی سے؟ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ آخر اگر صرف فدق کا ہی معاملہ تھا، کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن دربار خلافت میں معمول کے خلاف ایک خاتون، وہ بھی نبی کی بیٹی ہو، اس قدر طویل اور عریض خطبہ اور جس کے ذیل میں علی کے بارے میں علی سے دفاع کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مَا الَّذِي نَقِمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، ابو الحسن سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا الفاظ میں پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا نقص ہے علی بن ابی طالب کے اندر؟ اَنَقْصًا فِي الْعِلْمِ، آیا علم میں نقص ہے علی کے اندر جس کی خلافت جس کی وجہ سے تم لوگ خلافت کو چھین رہے ہو؟ او جہلاً فی الفتیا، یا مقام افتاء اور فتویٰ میں علی کمزور ہے، جاہل ہے، جس کی خاطر تم لوگ کہتے ہو کہ اہل نہیں ہے علی؟ او سوءاً فی الخلق، کیا اخلاق میں کوئی کمزوری ہے جس کی بنا پر تم لوگ چھینتے ہو اس خلافت کو؟ او عاراً فی الحسب والنسب، یا خاندانی اعتبار سے کوئی عیب ہے علی میں؟ او ضعفاً فی الدین، یا دین کے معاملے میں کوئی کمزوری ہے جس کی بنا پر جس کو جواز سمجھ کر تم لوگ علی سے خلافت کو چھینتے ہو؟ اس انداز میں دفاع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فدق عنوان الولایہ،
اور دوسرا قرینہ آپ ملاحظہ کریں اس خطبے کے اندر، جہاں پر اپنا حق کا ذکر کیا وہاں پر تسلسل کے ساتھ علی سے دفاع بھی کرتی نظر آتی ہے، اور اس کے لیے دوسرا طریقہ دفاع کا، اولاً تو گھر سے نکلنا، دربار خلافت میں خطبہ دینا، اور دوسرا طریقہ جناب سیدہ نے یہ اختیار کیا فلم تکلمہ حتی توفیت، حاکم وقت سے کلام کو قطع کیا یہاں تک کہ جناب سیدہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہ میری کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کئی اہم کتب میں صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا سیدہ دو عالم نے کہ قطع کلامی کی بات نہیں کی یہاں تک سیدہ دو عالم دنیا سے چلی گئی۔ دیکھیے عزیزان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاً یہ موقف اختیار کیا دفاع کے لیے کہ دربار خلافت میں گئی، حجت تمام کی، اور اس کے بعد بات نہیں کرتی ہے، تکلم نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسری تعبیر ہے روایت میں، وفی الصحیح ایضاً، صحیح مسلم کی روایت ہے، فابا ابو بکر، جب ابو بکر نے انکار کیا، ان یدفع الی فاطمہ منہا شیئا، باغ فدق میں سے کچھ دینے کے لیے بالکل تیار جب نہیں ہوا، فوجدت یعنی فغضبت، غضبناک ہو گئی، فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ دوسرا موقف ہے جناب سیدہ کا۔ پہلا موقف یہ اختیار کیا کہ دربار خلافت میں اتمام حجت کی، دوسرا موقف دنیا سے رخصت ہونے تک حاکم وقت سے نبی کی بیٹی بات نہیں کرتی ہے۔ تیسرا موقف اور آخری موقف، جناب سیدہ نے یہ اختیار کیا، یا علی دفنی فی اللیل، اے علی میں راضی نہیں ہوں کہ یہ افراد، یہ حاکم وقت نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ یہ انتہائی مظلومیت ہے۔ ہر انسان دنیا میں جب کسی حاکم کی اولاد یا خود حاکم کا انتقال ہوتا ہے یا اس سے مربوط اس کی نسل میں کسی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو انتہائی اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہو۔ لیکن زہرا نے یہ موقف، جو کہ آخری ممکن طریقہ اس کے پاس یہی تھا کہ نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہو یہ افراد، اور علی سے خصوصیت کے ساتھ وصیت کرتی ہے، یا علی دفنی فی اللیل۔ امت سے سوال ہے تا قیام قیامت کہ رسول کی یہ اکلوتی بیٹی جو کہ انتہائی عزیز بیٹی تھی دنیا سے چلی گئی اس وصیت کے ساتھ کہ رات کی تاریکی میں دفنانا۔ تا قیام قیامت جمہور مسلمین سے سوال ہے کہ کیا جرم تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں دفنایا گیا۔ لہذا عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَلِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا، کیا امور تھے جن کی وجہ سے سیدہ دو عالم رات کی تاریکی میں ان کی تدفین ہو گئی۔ وَلِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا بَضْعَةُ الْمُصْطَفَى وَيُعْفَى ثَرَاهَا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی بضعۃ الرسول، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے بضعۃ الرسول، کیوں رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی؟ یہ سوال ہے امت مسلمہ سے۔ بنت من، یہ کس کی بیٹی تھی؟ ام من، یہ کس کی ماں تھی؟ وحلیلۃ من، کس کی زوجہ تھی جو رات کی تاریکی میں دفن ہو رہی ہے؟ ویل لمن آذاہا، واہ ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اس قدر اذیت دی کہ کئی مواقف سیدہ دو عالم نے اختیار کیے۔ آخری یہ ممکن طریقہ تھا جناب سیدہ کے پاس کہ یا علی دفنی فی اللیل۔ تا قیام قیامت امت سے سوال ہے کہ لماذا دفنت بنت رسول اللہ فی اللیل، رات کی تاریکی میں کیوں دفنا دیا گیا؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔